میاں جاوید لطیف میاں صاحب یہ بتا دیجئے کہ گورنر کی بدنیتی نظر آ رہی ہے انجینئر علی محمد خان صاحب کو، لینگویج کو اچھا رکھیں، کیونکہ آپ خود بھی کہتے ہیں عمران صاحب کی لینگویج کے متعلق آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کر کے بہت سے لوگوں کو فینڈ کیا، تو یہ ڈویژنز جب تک سب شائستہ نہیں ہوں گے ساری پارٹیز کو، شامی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ سب کو کرنا ہے. تو آپ سٹارٹ کر دیں اس کو. یور ٹیک سر. گورنر کی بدنیتی اور کل ایک میس ہونے والا ہے وہاں پہ. کامران شاہد جی نہیں کامران، ایک بات یہ ہے، علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، جب یہ بھاشن دے رہے ہیں تو میں بڑے سلیقے طریقے سے سن بھی رہا ہوں، مگر ان کو یاد ہوگا کہ ان کے لیڈر جو ہیں، میں بات کر لوں میری معافی ہوئے گی، میرا لیڈر مانگ لے گا، علی محمد خان سے زیادتی ہوگی اس کا لیڈر معافی مانگ لے گا. مگر جب میرا لیڈر خود یہ بات کرے کہ نواز شریف کی شلوار گیلی ہو گئی، اس کو گریبان سے پکڑو، کسی ادارے کے سربراہ کا کہے کہ پتلون اس کی گیلی ہو گئی پتہ کرو، مطلب اس طرح کے الفاظ جو ہیں، عمران خان غدار کسی کو کہنا اور کسی کو میر جعفر صادق کہنا، اس وقت بھی ان کو ان کے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے جب رائٹ لیفٹ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح میں آگے چلتا ہوں کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں میرے بھائی کہ سیکٹری نے بدنیتی کی، گورنر نے بدنیتی سے رات کو جو ہے وہ ریسیو کی. او بھائی بات یہ ہے کہ آپس میں پہلے طے کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے. آج فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ کوئی بدنیتی نہیں تھی سیکٹری اسمبلی کی، وہ سر مجھے وہ گورنر کی بات کریں، مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب، آپ کے پاس 186 ممبر کہاں سے آ گئے؟ اگر نہ آپ نے خریدے نہ توڑے نہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی خرید و فروخت کی، آپ کس طرح اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 186 آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن ان کے پاس 186 لوگ ہیں، اس کا جواب دیں سر، ساری باتیں چھوڑیں آپ ادھر ادھر کی. یار میری بات کامران ایک سیکنڈ، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا تو کبھی ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 186 ہمارے پاس ہیں. آج اب اگر ہیں اور کس وجہ سے ہیں اب وہ سن لیں. اس وجہ سے کہ ارکان اسمبلی بقول پرویز لائی کے کہ ان کا ڈیولپمنٹ کے کام لگے ہوئے ہیں، بقول اپنا پرویز لائی کے کہ 99% لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کروانا چاہتے، بقول پرویز لائی کے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ میں 4-5 ماہ ہمیں کم از کم دیے جانے چاہیے. تو میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اور پرویز لائی کیونکہ اس بارے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ اسمبلی کو توڑا جائے، تو وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے سارے اس کے اندر کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ کروانے میں، نو کانفیڈنس کروانے میں وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے پرویز لائی صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی میری تو گل سنی نہیں عمران خان نے، ہن تسی اس طریقے نال جڑا نا میجورٹی ثابت کرنا مینوں کہہ دیو نہ ہوئے گی میجورٹی، نہ اسمبلیاں ٹوٹن گی، بھاویں میں وزیر نہ رہا، وزیر اعظم میں ویسے بھی نہیں رہنا جمعے کے بعد. یہ پرویز لائی آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے بات سے تاثر مل رہا ہے؟ یہ بات تو جو آپ جس طرح پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں میں بتاؤں گا، مگر یہ میں ضرور آپ کو کہہ دوں گا کہ 6-7 لوگ جو ہیں وہ یقیناً اگر کوئی ایسا فیصلہ وہ لیں گے بھی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگوں کا تعلق ہے تو میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں کہ کوئی 40 سے 50 پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان کی اس فیل کے ساتھ نہیں ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں، کے فیصلے کی روشنی میں وہ 40-50 لوگ جو ہیں ان کو آپ نے کس طرح مینج کیا؟ کیونکہ ان کا تو ووٹ ہی ضائع ہو جائے گا اور وہ اسمبلی کی سیٹ سے بھی جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ اسپیشل سیٹس پہ ہیں، ان کی بولیاں لگائی گئی ہیں یا چلے نظریاتی طور پہ وہ آگے آپ کی طرف؟ کون لوگ ہیں وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ ایک جی کہ وہ آئیں گے نہیں اس دن ہال میں. آپ پنجاب اسمبلی میں اگر آپ پنجاب اسمبلی میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تو ہمارے پاس یا ان کا کوئی اتحادی ہمارے ساتھ ٹوٹ کے نہیں آیا، تو کیوں نہیں توڑ لیتے بھائی خیبر پختونخوا کی اسمبلی؟ وہ توڑ لیں جمعے کو، توڑ لیں جمعے کو، توڑ لیں. یہ نہیں آپ توڑنے دے رہے؟ نہیں ٹوٹے گی، لکھ کے رکھ لیں خیبر پختونخوا اسمبلی جب پنجاب ہی ٹوٹے گی تو وہ پاگل ہے کہ وہ کے پی کی ٹوٹے گی اسمبلی؟ وہ تو سیدھی سی بات ہے، پنجاب کا امپیکٹ ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ 40-50 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے آپ نے کیسے توڑے؟ پنجاب اسمبلی کے ارکان، کیا پنجاب اسمبلی کے ارکان اسمبلی کو پھر آپ پاگل سمجھ رہے ہیں کہ وہ توڑ لیں گے؟ اگر آپ کا پوائنٹ آگے شامی صاحب اسمبلی کو سر، اب میں ذرا ایک غیر جانبدار رائے لے لوں، آپ دونوں کا پوائنٹ آگے میرے ساتھ رہیے گا. شامی صاحب یہ تو پھر گن تو ہونے لگا آپ کے سامنے ہی ہے.
اب یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی جینون فیلنگ ہے خواہ پرویز الہی صاحب کی ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنے اراکین کی جینون فیلنگ ہے جو کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں، کاف لیگ کے اندر بھی ہیں، کہ جس کی ریپرزنٹیشن پرویز الہی صاحب نے انٹرویو میں کی کہ 99% لوگ توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، تو اس لیے جینونلی لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے توڑنے نہیں، آپ اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں، اور اس لیے جو ہے یہ حکومت اتنی خوش ہے اس وقت اور کہہ رہی ہے کل وہ وزیر نہیں رہیں گے. دیکھیں یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر نے کہا ہے نا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ 186 بندے انہوں نے پورے کر دیا. وزیر اعلیٰ نے پورے کرنے. ٹھیک. اب اگر اس میں کچھ لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں اور ووٹ نہیں ڈالنے آتے تو ان پر تو وہ شک اس کا اطلاق نہیں ہوگا نا، ان کے ووٹ تو گننے یا نہ گننے کا سوال نہیں ہوگا، ٹھیک. وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب اگر وہ 186 بندے پورے نہیں کر سکتے تو وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے خلاف اقدام ہو جائے گا. مگر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے سر کہ اس میں یہ اگر اجلاس نہیں ہوتا، اگر وہاں ووٹنگ نہیں ہوتی تو دستور یہ کہتا ہے کہ جب گورنر اجلاس بلا لے گا اور تحریک اعتماد پیش کرنے کے لیے کہے گا تو اگر اجلاس نہیں ہوگا، اگر ووٹ نہیں ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں ملا، یہ سمجھا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں ملا اور وہ سی ایم پنجاب نہیں رہیں گے، اور وزیر اعلیٰ کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی تو وہ ان کی وزارت اعلیٰ ساقط ہو جائے گی. اب یہ جو دستور کے الفاظ ہیں، اب اس پر عمل تو آج تک پہلے کبھی ہوا نہیں میرا خیال ہے. لیکن شائق عثمانی صاحب نے انٹرپریٹ کر دیا. میں نے ان سے پوچھا اگر اسمبلی بند بھی ہوئی، وہاں ووٹنگ نہ بھی ہوئی، تب بھی وہ ختم ہو جائے گا 12 بجے. سمجھا یہ جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا، اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے اپنے منصب پر برقرار. اور یہ دستور بھی کہہ رہا ہے جی جی اور مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے اور اس کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کل اجلاس نہ ہوا تب بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تب بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اب کس طریقے سے ان کو بے دخل کیا جائے گا؟ وہ کہیں گے میں تو ہوں وزیر اعلیٰ، پھر کیا کریں گے آپ؟ گورنر روڈ پہ دے گا. لیکن علی محمد خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا بریک کے بعد آپ کی بات سن لوں، جو کوئی مختصر بات ہے تو بتا دیں. بتا بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آنا تھا. نہیں ابھی بتائیں سر. مختصر بریک کے بعد تو لمبی بات کریں گے. مختصر دیکھیں، لاء میں ہے سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹس ہیں کہ اینی تھنگ وچ کین ناٹ بی ڈن ڈائریکٹلی کین ناٹ بی ڈن انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ڈائریکٹ جو کام کرنا ہے وہ آپ انڈائریکٹ نہیں کر سکتے لیگلی، اگر آپ ڈائریکٹلی اس میں کوئی امر مانے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد آپ نے جمع کر دی ہے، آپ کانفیڈنس کلیم کرنے کے لیے گورنر صاحب نہیں کہہ سکتے، اس میں میلس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک سیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آئین کی بات کریں گے، لیکن ہر چیز آئین میں نہیں بتائی جاتی، اس کے لیے رولز ہوتے ہیں، آپ کی رول آف پروسیجر ہوتی ہے، اور اسپیکر کے پاس بے انتہا اختیار ہوتا ہے اپنے ہاؤس کو چلانے کا. کوئی بھی وہ عمل جو آپ کے روٹین کے معاملات میں رکھنا ڈال سکتا ہے باہر سے، اسپیکر اس کو روک سکتا ہے. گورنر صاحب جو بھی اس وقت کر رہے ہیں، اگر روٹین کا اجلاس چل رہا ہے، گورنر صاحب اس کو نہیں روک سکتے. گورنر صاحب کی طرف سے کانفیڈنس کی یہ موو جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، جو کام بھی بدنیتی پہ مبنی ہو اس کی لیگیلٹی نہیں ہوتی. اور ایک چیز اور، بسط احترام انتہائی احترام سے شائق عثمانی صاحب بڑے سینئر جورسٹ ہیں، میرا ان سے ذاتی احترام کا ایک رشتہ بھی ہے، لیکن میں ادب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے 100 میں سے 99 اوپینینز نکالنے پچھلے کئی سالوں سے میں سن رہا ہوں، وہ نون لیگ کے حق میں ہوتے ہیں. میں ان سے پہلے سے معذرت بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایک اوپینین کبھی بتا دے جو پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہو. دیکھیں میں ذاتی سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، بہت لمبی ہو. جی شامی صاحب. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس کے بعد گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا، لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ گورنر نے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ابھی کنفرم کر لیتے بریک میں کنفرم کر لیتے. مونس الہی صاحب تو بڑے جڑے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو اپریشیٹ کرنا چاہیے پرویز الہی کو، جن کی وجہ سے سارا معاملہ کھڑا ہوا. حالانکہ وہ ان کو فیوچر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ان کے بیٹے کا فیوچر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آرمی چیف کو ڈیفینڈ کیا، جنرل باجوہ کو، جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی پوزیشن ہے دینے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جس نے احسان کیا اس کا احسان جو ہے وہ رکھنا چاہیے، بھلے میرے تعلقات خراب ہو، بھلا میرا سیاسی فیوچر تباہ ہو جائے، بھلے عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں.
اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی پالیٹکس میں بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کسی خاص مصلحت کے تحت بڑا اچھا کیا کہ امریکہ کو تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا اب ہم آگے جائیں گے، آپ سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں، جو ہوا سو ہوا. آرمی چیف کو سابق کو یا آرمی کے ادارے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امریکہ کو معاف کر دیا جو بقول عمران صاحب کے سائفر اور امپورٹڈ اور پتہ نہیں کون کون سازش سب سے پہلے شروع کی، اور جو ان کے سہولتکار تھے وہ ان کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور اس سے کتنا ملک ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے اس پہ بھی سوال اٹھائیں گے ایک پروگرام کے بعد.